اور دنیا بھر میں سچ نیوز کے لاکھوں ناظرین کو سلام۔ پروگرام صحت زندگی میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، 1947 سے لے کر 2022 تک یہ لگ بھگ 75 سال بنتے ہیں۔ تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو پاکستان کو کبھی بھی مستحکم نہیں دیکھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ یہاں پر سلسلہ چل رہا ہوتا ہے سیاسی طور پر۔ آج کل کی صورتحال سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے۔ جب ہم الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ٹاک شوز دیکھتے ہیں حالات حاضرہ کے، تو سیاستدانوں کی آپس میں رسا کشی ہو رہی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر جائیں تو عوام جو ہے وہ پولرائزڈ ہو گئی ہوئی ہیں، بٹ گئی ہوئی ہیں، دھڑوں میں بٹ گئی ہوئی ہیں، صرف سیاسی وابستگی کی بنا پر اور ایک دوسرے کے سے محاذ آرائی کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی اتنی تاریخی جو طور پر جو ہائیسٹ پرائس ہے پیٹرول کی اس وقت عوام وہ برداشت کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے منسلکہ جو مہنگائی ہے، بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہماری جو پوری قوم ہے اس کی ذہنی صحت پر ایک منفی اثر چھوڑ رہے ہیں۔ حالات چینج کرنا تو شاید ہمارے بس میں نہ ہو، وہ ایک صبر آزما اور ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، لیکن جو چیز آسان ہے وہ یہ ہے کہ ہم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے خود کو کس طرح ذہنی طور پر پرسکون رکھ سکتے ہیں، اور آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی ہے یہ۔ اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مسٹر کامران رضوی، کو فاؤنڈر ہیں کارنیلین اینڈ اسکول آف لیڈرشپ کے، اور پاکستان میں گزشتہ 30 سال سے ٹریننگ گرو ہیں۔ اسٹریس مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ، ٹیم بلڈنگ، لیڈرشپ، اس کے اوپر ہزارہا ٹریننگز کروا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اسامہ بن زبیر، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، پریمیم ڈائگنوسٹک راولپنڈی میں۔ تو ہم گفتگو کا آغاز ڈاکٹر اسامہ آپ سے ہی کر لیتے ہیں کہ جس طرح میں نے پروگرام کے انٹرو میں بتایا کہ کافی سارے فیکٹرز ہیں جس سے ایک عام آدمی جو ہے اس کی ذہنی صحت بہت متاثر ہو رہی ہے۔ بینگ اے سائیکیٹرسٹ، اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ لوگوں میں کس طرح کی نفسیاتی بیماریاں آ سکتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ڈاکٹر عامر۔ میں فیض کے ایک شعر سے اسٹارٹ کرتا ہوں۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، گل کھلے ان سے ملے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ تو ہماری بہاریں، برساتیں بہت عجیب ہو گئی ہیں ان سارے عوامل کی وجہ سے۔ اب بہاروں میں جھولے ڈالنے کے لیے، برسات میں جھولے ڈالنے کے لیے بھی شاید لوگوں کے پاس پیسے نہیں رہے۔ میں چونکہ ایڈولسنس پاپولیشن زیادہ ڈیل کرتا ہوں، تو کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بچہ آیا سیلف ہارم کے ساتھ، اس نے اپنی کلائیاں کاٹی تھیں۔ تو میں نے اس سے روٹین میں پوچھا، میں نے کہا یار ریلیشن شپ ایشوز ہیں، کوئی گرل فرینڈ ہے؟ تو اس نے بڑا معصومانہ جواب دیا کہ اب جو پاکٹ منی ملتی ہے اس میں گرل فرینڈ بھی افورڈ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو کہاں کس نہج پہ ہم لوگ آ گئے ہیں؟ تو ڈپریشن، انزائٹی، ایموشنل پرابلمز، سیکشول پرابلمز اور سیلف ہارم، لوگ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ رحیم یار خان میں ڈاکٹر سلمہ ایک ماہ میں 4 خودکشیاں ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کے کئی عوامل ہوتے ہیں۔ پاورٹی ایک ہے، پھر اس طرح آپ نے بات کی پولرائزیشن ہے۔ ہم نے یوتھ کو کس طرف لگا دیا ہے، مذہب کے نام پہ، نیشنلزم کے نام پہ، کئی ناموں پہ ہم اپنی سیاست کی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کر کے نہیں، وہ ہے سارے میں پالیٹکس ہی۔ آپ مذہب کا نام لے لیں، یہ بات مجھے بھی 20 سال پہلے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم بھی چارج ہو جاتے تھے مذہب کے نام پہ، نیشنلزم کے نام پہ۔ اب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا پولیٹیکل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں یوتھ کی پرسنالٹی میکنگ جو ہے، جو بچے ابھی 16-17 سال کے ہیں انہیں پولرائزڈ کر رہے ہیں وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور یہ ایک کہہ لیں کہ آئس برگ ہے جس کے اوپر والا حصہ بہت کم ہے اور نیچے یہ بریو کر رہا ہے، اور یہ ہم اگلے کئی سالوں میں اس کے نتائج بھگتیں گے۔ یعنی کہ ڈپریشن، انگزائٹی، ایون کہ اسکیزوفرینیا بھی اس سے دیکھیں، بریو بہت اسکیزوفرینیا کا بیج بھی اگر اندر موجود ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، جب اتنا سٹریس ہوگا تو وہ بھی باہر آئے گا۔ میں تو چونکہ میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا، میں ایڈولسنس پاپولیشن دیکھتا ہوں، سیلف ہارم اتنا بڑھ گیا ہے، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، ان کی فرسٹریشن کا آؤٹ لیٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ہی ہے۔ اچھا کامران صاحب، آپ کو میں کامی بھائی کہہ دوں تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہے کہ مجھے کامی بھائی میں اوپر چڑھا ہوا ہے سر، تو میں کامی بھائی آپ کو کہوں گا۔ بالکل سر، معاشرے میں جو عدم برداشت ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ چھوٹے معمولی سے واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پہلے بات ہوتی ہے گالی گلوچ تک، اس کے بعد فزیکل فائٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ مرڈر بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایک موبائل کے پیچھے لوگ مرڈر ہو جاتے ہیں۔ جی، تو یہ جو ہماری اینگر ہے ہماری اتنی قوم کے اندر، ایک تو یہ کیوں ہے، اور آپ اینگر مینجمنٹ پہ کافی ٹریننگز بھی آپ نے کروائی ہیں، تو کس طریقے سے ہم یہ عوام کے اندر جو اتنا غصہ پایا جاتا ہے کہ چھوٹی سی بات کے اوپر جس کی کوئی بہت زیادہ
सिग्निफिकेंस नहीं होती, इतने इतने बड़े वाक़यात हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, कत्ल तक हो जाते हैं. इस पर ज़रा रोशनी डालें कि ये क्यों इतनी इंटॉलरेंस क्यों है हमारी सोसाइटी में. आप थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो डॉक्टर आमिर. मैं आपको डॉक्टर आमिर ही कहूँगा क्योंकि माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है. और ये जो गुस्सा है ये तवानाई है एक तरह से, और हर इंसान में ये सलाहियत है कि वो अपने जज्बात का इजहार कर सके. और जब हम आगाह नहीं होते, जब हम गाफिल होते हैं हक़ाइक़ से, तो और अल्फाज हमारे पास नहीं होते और हम अपने जज्बात को पहचान नहीं पाते, तो गुस्सा एक शिद्दत इख्तियार कर जाता है जिसको हम देख रहे हैं और जिसका आपने तज़किरा किया, और अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होते हैं. जब आगाही में इजाफा होगा तो फिर अरस्तु मुझे याद आता है, वो ये कहता है कि भाई गुस्सा तो सभी करते हैं, गुस्सा करना बहुत आसान है, लेकिन गुस्सा सही वक्त पे करना, सही बंदे कितना के करना साथ है, कितना करना है, सही तरीके से करना, सही बंदे के साथ सही वक्त पे करना, सही वजह से करना. जब आप इन सारे मामलात पे गौर करते हैं तो वो तवानाई जो है वो तामीरी हो जाती है. फ़िलहाल क्या हो रहा है कि गफलत के नतीजे में तवानाई को निकलना तो है Exactly. और जब तरीका नहीं आता तो एक ही तरीका रह जाता है, और वो तशद्दुद और तशद्दुद और इस किस्म के जो वाक़यात हैं. तो मुझे लगता है कि आपके प्रोग्राम और आप जैसे लोग जो हैं वो अगर मुआशरे में आगाही फैला दें कि ये तवानाई बुरी, ये बहुत आला चीज़ है, इसको सिम्प देना है और इसको मज़बत बनाना है. और आप यकीन जाने अगर आप बेहतरी चाहते हैं मुआशरे में, तो हम सुनते हैं ना जुनून और पैशन की बात. Exactly. तो वो आता किधर से है? उसी गुस्से से आता है, लेकिन वो रिफाइंड होता है, उसके डायरेक्शन मुतय्यन करने की ज़रूरत है. और ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है. हम पाकिस्तान में तवानाई ज़ाया कर रहे हैं जैसे मीठा पानी ज़ाया हो रहा है. बिल्कुल इसी तरह ही है. अच्छा सर, हमने मेडिसिन में ये पढ़ा था कि ये जो इट्स ऑल अबाउट न्यूरो ट्रांसमीटर्स, कि हमारे कुछ केमिकल्स ब्रेन में होते हैं और गुस्से में भी वही उसका एक सर्ज आता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में आते हैं. और ये जो आउटबर्स्ट होता है, ये जो एपिसोड होता है, ये कुछ मिनट का होता है. बिल्कुल. और ये सारा जो एक्सट्रीम वाक़यात हो जाते हैं कत्ल के, वो उसी एपिसोड के दौरान 2-3 मिनट के एपिसोड के दौरान हो जाते हैं. मैंने एक स्टडी पढ़ी सर, बाहर की थी वो, उसमें तकरीबन 80% जो क्रिमिनल्स थे, जो इसके हीनस क्राइम्स कत्ल वगैरह के, जिन्होंने गुस्से में कत्ल किया हुआ था, बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास नदामत हो रहा था कि काश वो 2-3 मिनट वो ख़ुद को कंट्रोल कर लेते, तो ये लाइफ लॉन्ग जो देखें एक जान गई और अपनी भी ज़िंदगी ख़राब हुई, उससे शायद बचत हो जाती. बिल्कुल. तो इट मीन्स कि उस टाइम को हमने पहचानना है कि जब गुस्सा आपका पीक के ऊपर है, उस वक्त क्या करना चाहिए सर? मतलब व्हाट्स देखिए, एक फिनोमेना है और डॉक्टर उसामा इसकी तायीद करेंगे, अमिगडाला हाईजैक. क्योंकि हमारे अंदर एक रिएक्शन होता है अपनी बचाव के लिए. तो जब मैं थ्रेट महसूस करता हूँ, किसी ने कुछ कह दिया, तो मेरी जो इनसिक्योरिटी होती है जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्द मैं उस थ्रेट को परसीव करूँगा. और अगर मैंने उस ख़तरे को समझ लिया कि मेरे लिए ख़तरा है, इसने मेरी शान के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी है, तो अमिगडाला जो हमारा होता है वो फौरी रिस्पॉन्स देता है अपनी बचाव के लिए. और उस वक्त इंसान जो है वो शऊरी नहीं होता, वो लाशऊरी तौर पे ये अमल कर रहा होता है. तो ये जो वक्फा आप कह रहे हैं ना, अगर आप सिर्फ 20 सेकंड भी 15 सेकंड भी उसको कंट्रोल कर लें, उसको बस अब आप कुछ ना करें. सबसे जब तप आ रही होती है ना, वो वक्त होता है बैठ जाओ, एक गिलास पानी पी लो, 10 से 0 तक गिन लो, तो आपका शऊर फिर होता है. फिर आप अपने आप से पूछते हैं कि यार ये जो हुआ है, अब रिस्पॉन्स क्या देना है, रिएक्ट नहीं करना है. एग्जैक्टली. रिस्पॉन्स कौन सा मुनासिब होगा. ठीक है, अगर तल्ख बात भी कहनी है तो उसको एहतराम में रह के कहनी है. एग्जैक्टली. होता ये कि हम क्योंकि आगाह नहीं है, तो हम वो 15-20 सेकंड जो हैं जो सबसे क्रिटिकल होते हैं उसको यूटिलाइज नहीं करते और सोचने की बजाय एक्शन कर जाते हैं. एक्शन, और ये रिएक्शन होता है और ये प्रोग्राम्ड होता है, हमारी बॉडी मेमोरी में है, डला हुआ है, क्योंकि बचपने से हमने लोगों को ये करते हुए देखा है और हम समझते हैं यही वो तरीका है. और हम सोचना जो है ना, वो हमें बहुत स्ट्रेस देता है कि ये सोचना वाला जो काम है ना, ब्रेक लेना, ये हम बेसब्रे हो गए ना. एग्जैक्टली. तो एक बिल्कुल जैसे कुत्ते की दुम पे आप पैर रखें तो वो भौंकेगा, तो फिर हम में और कुत्ते में फ़र्क क्या रह गया. बिल्कुल. कुत्ता जो है वो करेगा, उसको उसकी इंस्टिंक्ट है, जानवर है, उसकी इंस्टिंक्ट है, और हमारी भी है. जिस दिन हम अपने शऊर से अपनी इंस्टिंक्ट को काबू करेंगे, इंसान बनेंगे. और हम तो सुनते ये है कि भी मैं इंसान हूँ.
ارے ہم آدم ہیں, انسان بننے آئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم جس دن انسانیت کریں گے اس دن انسان کہنے کے مستحق ہوں گے. بالکل ٹھیک فرمایا سر. ڈاکٹر اسامہ, آپ ماشاءاللہ ایڈولیسنٹ ایج گروپ, ناظرین ایڈولیسنٹ ہم کہتے ہیں ٹین ایج گروپ جو نوجوانوں کا گروپ ہے, تو ڈاکٹر اسامہ اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو ہماری جو یوتھ ہے, اب میں ذرا یوتھ کی طرف آ جاتا ہوں کہ اس وقت کا جو منظرنامہ ہے ہمارے ملک کا, مہنگائی, بے روزگاری, بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, سیاسی تناؤ چل رہا ہے ایک ملک کے اندر, پیٹرول اتنا اوپر چلا گیا, یوتھ کے اندر کیا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا سمٹمز اس وقت آ رہے ہیں؟ اچھا, میں کامران صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کچھ چیزیں ایکسپلین کی. ہم نے جس طرح ایک ویکیوم کلینر ہوتا ہے نا, ویکیوم کلینر ڈسٹ کو سک کر لیتا ہے, ہم نے شیڈز آف گرے جو ہیں نا وہ اپنے یوتھ کی مائنڈ سے, تھاٹ سے سک کر لی ہیں. ان کے پاس صرف اب بلیک اور وائٹ بچا ہے. ایکسٹریمز بچ گئی ہیں, ایکسٹریمز بچ گئی ہیں. اور اس کی وجہ اگین چونکہ آپ بھی میڈیا سے, ہم بھی بیٹھے ہیں, بہت رسپانسبلٹی میڈیا کی ہے, سوشل میڈیا کی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ میچور ہیں, چیزوں کو پروسیس کر سکتے ہیں, کسی حد تک انسان ہیں, وہ تو اس چیز کو تھوڑا سا پروسیس کر لیتے ہیں. لیکن جو بچے جوان ہو رہے ہیں, جن کے اندر بہت ساری انرجی ہے, غصہ ہے, جس طرح انہوں نے بتایا نا کہ بہت ساری چیزیں انرجی ہیں, ہم بلیو کرتے ہیں سبلیمیشن پہ. آپ اس انرجی کو, آپ ان کو ہائکنگ پہ بھیجیں, آپ ان کو میوزک دیں, آپ ان کو سوئمنگ دیں, آپ ان کو وہ فورمز, وہ چینلز دیں جہاں سے شیڈز آف گرے آئیں, اور وہ جو امپلسیوٹی ہے, وہ جو بریک نہ لینے کا ایک رجحان بڑھ رہا ہے نا, وہ اس سے نکل جائے. لیکن سارا کچھ یہاں اپوزٹ ہو رہا ہے, اور جب اپوزٹ ہو رہا ہے تو سب سے مین پرابلم جو آ رہا ہے نا, وہ ان کی پرسنالٹی ڈی شیپ ہو رہی ہے. ان میں ایسے ٹریٹس آ رہے ہیں جو ان کو پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ ایک اچھا جو شہری بھی نہیں بن سکیں گے, کامیاب انسان بھی نہیں بن سکیں گے, جب بیکاز کہ آپ کی ساری جو کامیابی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہاں پر مائنڈ سیٹ کے اندر, انٹلیکٹ کے اندر. اور اگر وہی ڈسٹربٹ ہوگی, جس طرح آپ نے کہا کہ ایکسٹریم بیہیویئرز دیکھنے میں آ رہے ہیں, یا بلیک ہے یا وائٹ ہے, بیچ میں گرے کوئی نہیں ہے, تو پھر یہی ہوگا. آئی ایم ناٹ ویری مچ ورڈ اباؤٹ ڈپریشن, اینزائٹی, وہ چیزیں تو ہم ان کا علاج بھی کر لیتے ہیں, اور وہ بھی موجود ہے, ایک بائی پروڈکٹ ہے. لیکن جب پرسنالٹی ڈس آرڈرس کی طرف لوگ جائیں گے, لوگوں کی شخصیت میں ہی یہ ایک ہالونیس ڈیولپ ہوگی, انٹینس ریلیشن شپس ڈیولپ ہوں گے, بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ڈیولپ ہوگی, شیڈز آف گرے مائنس ہو جائیں گے, تو ان میں ڈپریشن بھی آئے گا, انزائٹی بھی آئے گی, سیلف ہارم بھی آئے گا, سوسائڈ بھی آئے گی, اپنے لیے نفرت آئے گی, لوگوں کے لیے نفرت آئے گی, امپلسیوٹی آئے گی. وہ بغیر سوچے سمجھے, جس طرح آپ نے بتایا, وہ ایک ٹائڈ آتی ہے, اس ٹائڈ میں ان کو نہیں پتا کہ برف کی 2 ڈلیاں پکڑ کے اپنے آپ کو 2 منٹ کے لیے نم کیا جا سکتا ہے, شاور لے کے کیا جا سکتا ہے. نہیں, وہ کلائی کاٹ کے کریں گے, پھر وہ اپنی ہو یا دوسرے کی ہو. ویری سیڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی اپنے یوتھ کو کس طرف, اور سب سے بڑی بات جو ہم نے شاید لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں کی تھی, کہ ہماری بگر جو ایک چنک ہے پاپولیشن کا, وہ یوتھ ہے. اور یورپ میں دیکھیں ہے ہی نہیں ان کے پاس, ان کا تو المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس یوتھ نہیں ہے, اور ہمارے پاس سر دیکھیں کتنا بڑا ریسورس ہے جو ہم ضائع کیے جا رہے ہیں. بات تھوڑی سی اور طرف نکل جائے گی, لیکن مین جو اس میں رول ہے وہ پاپولیشن کنٹرول کا بھی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ بچے پیدا کرنا ہی کم کریں, تاکہ جتنے کم ہوں گے پھر ہم اس ٹریننگ کی طرف جائیں گے. خیر, یہ ایک سائیڈ لائن فیملی پلاننگ پہ ایک پروگرام کر لیں گے. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ. اب ہم کامران رضوی صاحب سے پوچھتے ہیں, سر دیکھیں ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کا کوئی آؤٹ پٹ آتا ہے. ہم جب ایم بی بی ایس میں جاتے ہیں, 5 سال ٹریننگ ہماری ہوئی, ہم ڈاکٹر بن کے باہر نکل آئے. پی ایم اے کاکول میں جو جاتا ہے وہ کیپٹن بن کے 2-3 سال بعد ایک افسر بن کے نکلتا ہے. تو یہ دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے کہ آپ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو اور ٹرانسفارم کر دیتے ہیں لوگوں کو. اکثر میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے سر, ہر جمعے والے دن مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں, ہمیشہ اچھی باتیں بتاتے ہیں, ظاہری بات ہے, بری بات تو نہیں بتائیں گے اس میں کوئی. 1 سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں, اور پچھلے 75 سال سے یہ پروسیس اسی طرح چل رہا ہے. 75 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 52 سے, تو یہ ہزاروں خطبات ہماری قوم سن چکی ہے. لیکن اسلام کی وہ جو ویلیوز ہیں, ایک دوسرے کے لیے احساس, تحمل, رواداری, اخلاص, سچائی, ایمانداری, یہ ہمیں لوگوں کے ایٹیچیوڈ میں کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ گیپ کہاں پر ہے سر؟ یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے, کیونکہ قومی ترانہ جو ہمارا ہے, جس کے لیے عوام تعظیماً کھڑی ہو جاتی ہے, وہ خواہ اس سے نہ ماحول ہو یا کوئی فنکشن ہو,
تو اکثر میں ان سے بعد میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جتنے احترام سے آپ کھڑے ہوئے، آپ ذرا مفہوم تو بتائیں قومی ترانے کا. یو ول بی سرپرائز 98% اب تک پوری طرح سے اس کا مفہوم نہیں بیان کر پائے. تو میں نے کہا یہ پھر ایک ہمارا کلچر جو ہے وہ کلچر یہ ہے کہ صحیح بات کہہ دو اور سند پالو، صحیح بات کہہ دو سند پالو. دس از آر کلچر. لرننگ از ناٹ پارٹ آف آر کلچر. مطلب ہم یا تو رٹ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں. مشاعرے دیکھیں آپ، کتنے کمال کے مشاعرے ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، مقرر ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ کہنا ایک چیز ہے اور کرنا ایک اور. اینڈ ٹوڈے ہمارے کلچر میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو میاں، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو کہنے کی بات ایک ہوتی ہے، کرنے کی بات ایک اور ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو دس ڈویلٹی ہیز ٹیکن روٹ، یعنی کہ منافقت کہہ لینا سر. جی بالکل. اور یہ روٹ پکڑ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے تو منافقت ہوگی. یس. اور ہم بلائنڈ ہیں. دس از اگنورنس. اس میں میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتا. یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہم اندھی اس تقلید میں لگے ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا وہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ از ناٹ انکریجڈ، ناٹ ان اسکولس، ناٹ ان کالجز، ناٹ ان یونیورسٹیز. تمہیں ایگزام پاس کرنا ہے، یہ کریکولم ہے، تمہیں جو میں نے لیکچر دیا ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھ لو، رٹ لو. اچھا سمجھ آئے نہ آئے ریپیٹ کر دینا، پاس ہو جاؤ گے. تو اس طرح سے اگر ہم چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو جو آپ نے اب درس کی بات آپ نے کی، مساجد میں 52 دفعہ سال میں ہوتے ہیں. میں نے بہت سے درس، اس کا اثر نہیں نظر آتا نا سر. اور میں نے بہت سیکھا ہے ان سے. اور 50% آف مائی کانٹینٹ از ایکچولی فرام دا جمعہ پریئرس. لیکن عوام الناس کے اندر کیوں نہیں سر وہ ریفلیکٹ ہوتا؟ اسی وجہ کلچرل ایشو ہے. اور جن سے میں مخاطب ہوا ہوں، جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، ان کو یہ احساس میں نے باور کرایا کہ بھئی دیکھو، اگر کوئی چیز جانتے ہو جب تک اس کو کرو گے نہیں تو پھر ایک کہاوت ہے، ٹو نو اینڈ ناٹ ٹو ڈو از ناٹ ٹو نو. علم اسی دن ہوگا جب اس کے پیچھے عمل ہوگا. تو ہم لوگ سوٹ کیس میں کپڑے تو لے کے پھر رہے ہیں، پہن نہیں رہے. سر امام ابن حنبل کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بادشاہ وقت نے اس کے زمانے میں مدرسے وغیرہ ترویج پا رہے تھے، تو بادشاہ نے امام ابن حنبل سے پوچھا کہ ان مدرسوں کے متعلق کوئی مجھے ایڈوائس دیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ ہر جو اسٹوڈنٹ مدرسے میں آتا ہے اس کو وہاں پر کوئی ہنر بھی سکھائیں، ادروائز اس کو داخلہ نہ دیں. جی. بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ، آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ان کا آگے سے جواب بڑا دلچسپ تھا. وہ کہہ رہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ہنر سکھائیں گے تو یہ بڑے ہو کر ہنر بیچیں گے، نہیں تو دین کو بیچیں گے. تو ایک بہت بڑی بات جو سر مجھے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم نے مولوی کو، اپنے امام کو سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں بنایا. بالکل. وہ سوائے اب وہ بیچارہ دیکھیں کہ وہ کیا کرے. وہ یا تو نکاح پڑھائے گا، قرآن مجید پڑھا رہا ہے، یا نکاح پڑھا رہا ہے، جنازے پڑھا رہا ہے، اس کے اوپر اس کا روزگار وابستہ ہے. اور کیونکہ وہ کر رہے ہیں تو جن کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. وہ انسپائر بھی لوگ اس وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں نا سر، کہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ رٹوا رہا ہے بچوں کو قرآن. ہاں. اور دیکھیے پہلا زینہ میں سمجھتا ہوں رٹنا بھی اچھا ہے، میموری ہماری کیپیسٹی ہے، لیکن ود دا رسپانسبلٹی کہ جو میں جانتا ہوں اب اس کو مجھے عمل میں لانا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور یہ عمل سوچ سے آتا ہے. سوچ کو نکھار دینا ہو تو پھر اس کے لیے میمورائز بھی کریں بے شک، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہوں، احسن تقویم کا اگر اللہ نے کہا ہے، اور پوری عوام جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، وی آر اے ماسٹر پیس، وی آر دی میریکل. لیکن اس کو ہم نے ذمہ داری کیوں نہیں بنایا؟ وائی ڈونٹ وی؟ اور پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نماز میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے، ہم اپنی عام زندگی میں اس کو جی کیوں نہیں رہے ہوتے؟ اور قول اور فعل میں تضاد کرنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان کی تعریف یہ تھی کہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور جو وہ کرتے تھے وہ کہتے تھے. And that، اور ہمارا بڑا لگاؤ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، باوجود اس لگاؤ کے عمل نہیں ہو رہا. یہ کلچر حاوی ہو گیا ہے اصولوں کے اوپر. ڈاکٹر ساما، اب پوری دنیا میں اس وقت جو کنسنسس ایک ایکسپرٹس کا ہوا ہے کہ جو ذہانت ہوتی ہے جسے ہم آئی کیو کہتے ہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے اور شاید قدرتی بھی ہوتی ہے، اور وہ ضروری ہے آپ کی کامیابی کے لیے. لیکن ہم نے جو کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا تو ان میں آئی کیو سے زیادہ ای کیو زیادہ اسٹرانگ تھا، ایموشنل کوشنٹ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ذہنی طور پر زیادہ صحت مند لوگ تھے. آپ اس پر کیا کہیں گے کہ کتنا
ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کا ای کیو بڑھائیں رادر دین کہ آئی کیو کے اوپر فوکس کریں؟ بہت ضروری ہے. بک اسمارٹ انڈیویجولز بہت زیادہ ترقی میں نہ اپنے لیے نہ معاشرے کے لیے سود مند ہوتے ہیں جو اسٹریٹ اسمارٹ ہوتے ہیں. اب دس از اے کنسنسس. اور اگین جو کامران صاحب نے بات کی نا, انہوں نے تو لرننگ کی بات کی, میں پہلے ان لرننگ پہ آتا ہوں. ہم تو ان لرننگ پہ بھی تیار نہیں ہیں نا, کہ ہمارے یوتھ میں یا ایون ہم نے یوتھ کو جس کو ٹرین کرنا ہے, جو ہماری بیڈ پریکٹسز ہیں ان کو ان لرن کریں گے تو نئی پریکٹسز کو. میں ایون جب ایک تھیراپی میں ایک بڑا میرا اپنا جملہ ہے جو میں کلائنٹ کو کہتا ہوں کہ یار یہاں جمعے کا خطبہ نہیں ہوگا, ہم دونوں ایک ایکٹیو پارٹنر کے طور پہ کام کریں گے اور آپ محنت کریں گے, چینج تب آئے گا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو یہ میرے جو میں تھیراپی ڈی بی ٹی جو میں تھیراپی کرتا ہوں ایڈولسنٹس کی سیلف ہارم میں اسٹارٹ کرتا ہوں, پہلا جملہ میرا یہ ہوتا ہے. تو ایک اور دوسری ایک بات یہاں پہ میں عموماً آئی اوائڈ گیونگ ایگزامپلس فرام ریلیجن, چونکہ میرے پیشنٹس بہت اور طرح کے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ چونکہ بات چل رہی ہے تو ای کیو کی بات میں ہمیشہ صلح حدیبیہ کا ذکر کرتا ہوں. اگر آئی کیو کی بات ہوتی, رائٹ ہونے کی بات ہوتی, تو اللہ کے نبی صلح حدیبیہ کبھی نہ کرتے, اور شاید اسلام بہت سے صحابی اس وقت خلاف تھے. تو اس سے ہم نے یہ بہت بات سیکھی ہے کہ ہمیشہ رائٹ ہونا ٹھیک نہیں ہوتا, یو ہیو ٹو بی افیکٹو. اور افیکٹو لوگ وہی ہو سکتے ہیں جن کا ایموشنل کوشنٹ ہائی ہوتا ہے. جو آئی کیو ہائی ہوگا وہ ہمیشہ رائٹ ہوں گے کہ یہ اصول ہے, یہ کتاب ہے, ہم نے ٹھیک چلنا. تو صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی نے بہت سے کام ٹھیک سے ہٹ کے کیے, لیکن وہ افیکٹو ہوئے. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری ٹریننگ جو ہے یہ تب آئے گی جب ہم جو بیڈ پریکٹسز ہیں وہ ان لرن کریں گے, پھر نیو پریکٹسز لرن کریں گے. اور جو میں نے پہلے بھی بات کی, آپ یوتھ کو دیں تو صحیح نا, آپ نے یوتھ کو صرف یہ جادو کا کھلونا دیا ہوا ہے. یہ تو بدقسمتی ہے ڈاکٹر اسامہ, فزیکل گیم سے دور ہو گئے ہوئے ہیں, صرف گیجٹس میں گھسے رہتے ہیں. اس میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں, آج کل بہت کچھ اس سے بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اگین اس کو پرابلمس دیں گے تو وہ پرابلم سالونگ کرے گا. یہاں کچھ ایک طرح کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بالکل اسٹریس کی طرف جانے ہی نہیں دیتے, اور کچھ وہ ہیں جو بیچارے پلتے ہی اسٹریس میں. تو اگین وہی بات ہے نا, آپ کے پاس اتنے پہاڑ ہیں, آپ ماؤنٹینئرنگ کرائیں, آپ باکسنگ کرائیں, آپ جوڈو کرائیں, آپ میوزک کرائیں, بہت سا کچھ آپ, اور ان سب میں اگین بہت پیسے نہیں لگتے. ایگزیکٹلی. اب آپ کے بچوں کو نہیں پتا ان کے اندر کیا چل رہا ہے, کس قدر محو ہیں کارے چمن آرائی میں ہم, دل کی دھڑکن بھی نہیں سنتے تنہائی میں ہم. تو ان کو بتائیں تو صحیح, ان کو موقع تو دیں کہ ان کو تو آپ نے ایک ریس میں ڈالا ہوا ہے, صبح اسکول جانا ہے, شام کو اکیڈمی جانا ہے, میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرنا ہے, شادی کرنی ہے, بچے کرنے ہیں, کیریئر بنانا ہے, تو پھر وہ ای کیو کہاں سے آئے گا؟ ایگزیکٹلی. سر آپ ماسٹر ٹرینر ہیں, ورک لائف بیلنس کے اوپر آپ نے لاتعداد ٹریننگز کروائی ہوں گی, جس کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ ایک پروفیشنل کو اپنی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اور اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس میں ایک بیلنس رکھنا چاہیے. اب یہ 10-20 سال پہلے جائیں تو اس وقت کی حد تک تو ٹھیک تھا. اب ایک نئی جو گیجٹ آئی ہے, جس میں ڈاکٹر ساما نے بھی بات کی, یہ چیز آ گئی ہے کہ لوگ اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. تو اس نے بھی ایک بیچ میں ایک اپنی جگہ بنا لی ہوئی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ ٹائم دینا شروع ہو گئے ہیں. اس ٹرینڈ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں, آپ نے ورک لائف بیلنس کہا, میں شدید اختلاف اس سے کرتا ہوں, کیونکہ مجھے بیلنس سے بہت لگاؤ ہے, اینڈ ورک از پارٹ آف لائف. یس. تو ہم لائف سے ورک کو الگ نہ دیکھیں. تو اگر ہم ویسے ہی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں تو زندگی میں ریلیشن شپس ہوتی ہیں, ہمارا کام کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہمارا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہمارا عزیزوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور توازن رکھنا ان تعلقات میں یہ لازمی ہے کہ ہم وہی والی بات کہ ہم ان ایکسٹریمز میں نہ چلے جائیں. اب ظاہر سی بات ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں تو کہ لفظ ہے کانٹرڈکشن, تضاد. سہیل ورائج صاحب بڑے کہتے ہیں یہ تو کھلا تضاد ہے. تو تضاد جو ہے وہ ذہانت کی علامت بھی ہے. اگر تضاد کا سامنا ہو اور آپ اس تضاد سے سینس نکال لیں تو یہاں پر آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہونا چاہیے, جی سر, اور انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ٹیکنالوجی غلام ہے, آپ آقا ہیں. یس. ٹیکنالوجی آرٹیفیشل مصنوعی انٹیلیجنس ہے, انسان نیچرل انٹیلیجنس. انسان نے تو یہ بنایا ہے نا سر, اس نے بنایا ہے, تو ماسٹر تو آپ ہوئے. تو ماسٹر انسان کو ٹیکنالوجی کا رہنا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم اس کے تابع ہو گئے ہیں لاشعوری طور پہ. جس دن ہم اس ماسٹری میں آ جائیں گے تو اس سے ہم وہ کام نکالیں گے جو ہمارا ویژن اور ہمارے اہداف ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اپنا پہلے تو میں چاہوں گا کہ سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ اپنا تعلق ٹیکنالوجی کے ساتھ ماسٹر سلیو کا رکھیں. میں اس کا ماسٹر ہوں, یہ میرا غلام ہے, اور اب میں اس کو یوٹیلائز کروں گا, اور میں نے کتنا استعمال کرنا ہے. جی, اور اس وقت استعمال کروں گا جس وقت مجھے اس کی وہ طلب ہے.
اور یہ پورے وقت نوٹیفیکیشنز کے چکر میں مجھے زندگی ضائع نہیں کرنی, مجھے قدرت کا بھی انجوائے کرنا ہے. میرا قدرت کے ساتھ کیسا تعلق ہے جس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ ریلیشن شپس ہیں اور ان میں توازن رکھنا, خود کو وقت دینا, عزیزوں کو وقت دینا, دوستوں کو, معاشرے کو, کام کو. اور ٹیکنالوجی تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. مجھے تو ٹیکنالوجی سے لگاؤ اس لیے ہے کہ جتنے فرسودہ روٹین کے کام ہیں آپ اس کو دے دیں, اور جتنے کریٹو کام ہیں, جدت جس میں ہو, جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھانا ہو, اس کو آپ ترجیح دیں. تو جب آپ ترجیحات واضح کر لیں گے اپنی لائف کی تو پھر توازن کو لانا بھی آسان ہو جائے گا. اور یہ بہانے بازی ہیں کہ کیا کروں, صبح سے شام کام کرنا پڑتا ہے, فیملی کے لیے ٹائم نہیں ملتا. آئی تھنک دیز آر لیم ایکسکیوزز. سر ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. وہی 24 گھنٹے ایک ملک کے صدر کے پاس بھی ہوتے ہیں, اس نے پورا ملک چلانا ہوتا ہے, اور وہی ایک عام انسان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں. تو یہ ایکسکیوز تو واقعی آپ نے درست فرمایا. 24 گھنٹے سے بھی اختلاف کروں گا. یو نو وائی؟ بیکاز دیکھیں, اگر آپ ایک ادارے میں ہیں اور آپ کی ٹیم میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کا ٹائم ان کا ٹائم ایک ہی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کلیکٹیو ٹائم دیکھیں نا, آپ کے پاس 24 گھنٹے تھوڑی ہیں. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ جتنے افراد ہیں اتنا ٹائم, اس سے ضرب دے لیں, اس سے ضرب دے دیں. تو ٹائم ہی ٹائم ہے, صرف عقل سے کام لینا ہے. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ناظرین, اور یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ڈاکٹر اسامہ, ابھی ہم نے پروگرام کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم میں اضطراب, بے چینی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ہماری میڈیسن میں کچھ ایسی سکون آور ادویات بھی ہوتی ہیں جن سے وقتی طور پر یہ جو آپ کے ذہنی ہارمونز ہیں اس کو آپ کام ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور جو پیشنٹ ہے یا پبلک بھی کہہ لیں وہ ذہنی طور پر تھوڑا سا پرسکون ہو سکتی ہے. تو کیا پیشنٹس کو اینگزائٹکس وغیرہ اس طرح کی ادویات دیتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں, اور ان کے کوئی ہارمفل ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر لانگ ٹرم استعمال؟ یہ آپ نے بڑا میرے دل کے قریب موضوع چھیڑا ہے. لوگ دوائیاں دے کے مریض ٹھیک کرتے ہیں. میں جب سے پاکستان آیا ہوں میں دوائیاں کم کر کے مریض ٹھیک کر رہا ہوں. تو ہماری جو نیشن ہے وہ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اتنے مسائل ہیں, 10 روپے کی ایک گولی لے کے ہم رات کو, تو دوائی میں بھی دیتا ہوں, میں سائکیٹرسٹ ہوں, دوائی دے کے ٹھیک کرتے ہیں, لیکن رائٹ میڈیکیشن ایٹ رائٹ ٹائم. جو بینزوڈائزپینز نامی دوائیاں ہیں, جو اینٹی ڈپریسو ہیں, جو نہیں اینٹی ڈپریسنٹ اور ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ SSRIs ہیں جو ایویڈنس بیسڈ دوائیاں ٹھیک کرتی ہیں. جو بینزوڈائزپینز ہیں, الپرازولام ہے اور برومازیپام ہے, اور جو اینزولیٹکس کہتے ہیں, جو ایڈکٹیو بھی ہوتی ہیں. سائکائٹری کی صرف ایک وہ گروپ آف میڈیکیشن ہے جو ایڈکٹیو ہے, باقی کوئی دوائی ایڈکٹیو نہیں. ان کا ہماری کسی گائیڈ لائن میں 4 ہفتے سے زیادہ رول نہیں ہے, اور وہ ڈاکٹر نے بڑے دیکھ بھال کے دینی ہے. باہر ہمارے پاس نرسز کے پاس پورا ایک رجسٹر مینٹین ہوتا تھا, 6 جگہوں پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ دوائی ڈسپینس ہوئی ہے. یہاں پہ ایک کشمیر کے آخری پہاڑ سے بھی اماں اترے گی, اس کو پیناڈول نہیں پتہ ہوگا, لیکن جیب سے اس کے الپرازولام کا پتہ ضرور نکلے گا. اسی طرح ہی ٹھیک ہے. اور یہ ڈپریسوجینک ہوتی ہیں, یہ موڈ کو ڈپریس کرتی ہیں ایٹ دا کاسٹ آف امیجیٹ انزائٹی ریلیف. یہ لانگ ٹرم ڈپریشن کرتی ہیں. یہ انڈر دا کارپیٹ ایک قسم کا بوڑھے لوگوں میں گرنے کا امکان 50% بڑھاتی ہیں. تو اور یہاں پہ ٹافیوں کی طرح استعمال ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو انزائٹی کا مسئلہ ہے, آپ سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہیں, تو اپنے سائکیٹرسٹ سے, فیملی فزیشین سے رجوع کریں اور پراپر علاج کرائیں, جس میں دوائیاں بھی ہوں گی, بات چیت کا علاج بھی ہوگا, آپ کے ماحول پہ بھی کام ہوگا. لیکن یہ ریلیف نہ ڈھونڈیں, یہ لانگ ٹرم آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہے. کامران صاحب کی طرف آتے ہیں. جی جی سر, کم و بیش 14 ملکوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, جس میں کچھ ترقی یافتہ ممالک بھی شامل تھے. تو میں نے جب ان کی سوسائٹیز دیکھی تو لوگوں میں بڑا باہمی احترام, ایک دوسرے کا احساس, تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن ہمارے یہاں پر سڑک کے اوپر کسی کی گاڑی بند ہو جائے اور اس بیچارے نے ہیزرڈ آن کر دیے ہیں تو لوگ ہارن مار مار کے اس کا برا حشر کر دیتے ہیں. حالانکہ اس نے ہیزرڈ جلائے ہوئے ہیں, بھائی کسی وجہ سے رکا ہوا ہے نا, گاڑی خراب ہوئی ہے, جان بوجھ کے تو نہیں رکا ہوا. تو ہم اپنی سوسائٹی میں یہ جو کلچر ہے ایک دوسرے کے احساس کا, ایمپتھی جسے ہم کہتے ہیں, باہمی تعاون کا, ایک دوسرے سے محبت کا, افیکشن کا, یہ کس طرح انکلکیٹ کر سکتے ہیں سر؟ جو ڈاکٹر اسامہ نے کہا ایموشنل کوشنٹ کے حوالے سے, ایموشنل انٹیلیجنس, یہ اس کا حل وہاں ہے. اور گھر میں تربیت جو ہے وہ لازمی ہے. تعلیم پہ باتیں تعلیم تو ہو رہی ہے بہت زیادہ, تربیت صرف میرا خیال ہے تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور والدین جب تربیت یافتہ نہیں ہوتے
تو وہ اپنے خلوص میں بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں کے گھر منڈا جمے تو انہوں نے چم چم کے مار دیتا ہے. وہی والی بات ہو گئی. یہ بھی ہوتا ہے. تو اس میں قصور کسی کا نہیں ہوتا. یو نو ون تھنگ آئی ہیو ڈسکورڈ, جو بھی ہم خرابی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا, وہ اگنورنس اور غفلت کا نتیجہ ہے. اچھائی کب آتی ہے؟ آگاہی سے. اور میں نے یہ دیکھا ہے, جو ہم نے 30 سال کام کیا ہے پاکستان میں, جتنے بھی ہمارے شرکاء ہیں الحمدللہ, جو میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ان کے کام معاشرے میں, دے آر ویری پازیٹیو. لیکن جتنے لوگوں کو ہم نے اب تک ٹچ کیا ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ کیا ہے, ٹوٹل پاپولیشن کا کتنا پرسنٹ ہوگا سر؟ ایک فریکشن ہوگی. یہ گلاس ہے, سمندر کو خالی کرنے گیا ہوں. تو ہمیں اس آپ کے پروگرام کے ذریعے بہت سے لوگ ملتے ہیں. تو میں تو بہت خوش ہوا اس بات کو جان کر کہ آپ کے چینل کے تھرو میرے خیال سے لاکھوں کو انسٹنٹلی کچھ اشارے ضرور ملیں گے. ایگزیکٹلی. تو والدین میں چاہوں گا کہ اور ٹیچرز مل کر تربیت کریں, سیکھیں. پہلے تو اپنے آپ کو بہتر بنائیں, باکردار بنائیں. صبر اور تحمل اگر سیکھنا ہے تو وہ ایموشنل انٹیلیجنس حاصل کریں. کتابیں ہیں اور بہت سے پروگرامز آج کل یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ, جو آپ نے صحیح کہا کہ سوشل میڈیا میں بہت سے اچھے کام کی چیزیں بھی ہیں اور فضول بھی ہیں. ایگزیکٹلی. تو پیرنٹس اگر اور ٹیچرز سوشل میڈیا سے ریسورسز لے کر اپنے آپ کو بہتر کر لیں اور پھر اپنے بچوں کو عملاً طریقہ سکھائیں, تربیت کریں, ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں, تو آپ دیکھیں گے یہ معاملے حل ہوں گے. اور یہ زیادہ طویل کام نہیں ہوتا, یہ تو 2-4 سنجیدہ گفتگو, اور اس میں لسننگ بہت ضروری ہے. اگر کوئی بھرا ہوا ہے نا, ہم لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ سر سنتے نہیں ہیں. اگر ہم صرف سننا شروع کر دیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, جج نہ کریں, وی آر ججنگ پیپل, تعصب کا ہم شکار ہوئے سر 2 کان دیے ہوئے ہیں, زبان ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو میسج دیا ہے نا کہ سنیں زیادہ, بولیں کم. تو اس کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ جتنے بھی سامعین ہیں یہاں پر, اگر بچے سن رہے ہیں, نوجوان سن رہے ہیں یا پیرنٹس, آپ صرف اور صرف اگر اپنی لسننگ کو بہتر کر لیں, اور لسننگ کی نیت کیا ہو, سمجھنا بنسبت یہ کہنا کہ کیا بکواس کر رہے ہو, یہ نہ کہیں. اور ساتھ میں سمجھنے کے بعد آپ صبر کا استعمال جب کریں گے تو آپ بہتری کا راستہ اختیار کریں گے. بیکاز لسننگ میں سمجھ چاہیے, لسننگ کے لیے صبر چاہیے, اور شکر کریں کہ وہ شخص آپ کو جو بھی کہہ رہا ہے, کہہ تو رہا ہے. اور جیسے کوئی وامٹ کرتا ہے نا, الٹی کرتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, بے شک قالین گندی ہو جائے, ٹیبل گندی ہو جائے, لیکن ہم کتنا خیال کرتے ہیں, پیشنٹ کا خیال کرتے ہیں. تو جب کوئی فضول بات کر رہا ہوتا ہے, یقین جانے اٹ از اے نفسیاتی وامٹ, تو آپ اسی جذبے کے ساتھ اس کو لے لیں, اور کہتے ہیں جو غصہ کرے کھا لو, تاکہ ہلکا ہو جائے. اور جب وہ ہلکا ہوگا تو پھر آپ بیٹھ کے اچھی گفتگو کر پائیں گے. لیکن سننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹاک شوز میں بھی, جیسے آپ اتنی خوبصورتی سے ہمیں سن رہے ہیں, جب میں بول رہا ہوں تو یہ سن رہے ہیں, جب یہ کہہ رہے ہیں تو میں سن رہا ہوں. اگر ہم ایک دوسرے کی ضد میں آ گئے اور اکڑ میں آ گئے اور اپنا موقف بیان کرنا پڑ گیا, تو پھر ہم بچوں کو کیا مثال دے رہے ہیں. وی نیڈ ٹو ورک ٹوورڈز اے سولوشن, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادرز پرسپیکٹیو, اینڈ فار دیٹ وی نیڈ ٹو لسن. ہم اگر پارلیمان میں بھی سننا شروع کر دیں, احترام اسی کو کہتے ہیں جب آپ دوسرے کو سنتے ہیں, ہم سن نہیں رہے. تو آئی تھنک دس از آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میں نے ہزاروں پروگرام ٹاک شوز دیکھے ہیں حالات حاضرہ پر, جس میں 2 پولیٹیکل یا 3 پولیٹیکل جماعتیں بیٹھی ہیں. میں نے آج تک اس کا کوئی کنکلوژن ہوتے نہیں دیکھا کہ ایک بندے نے دوسرے فریق کی بات مان لی ہو. بالکل, سن لے, سمجھ لے, نہ بھی مانیں, لیکن کم از کم نظریہ تو سمجھے نا. یہاں پر تو وہ ٹاک شوز کے اندر فزیکل ہو جاتے ہیں لوگ. خیر اس طرف آتے ہیں. ڈاکٹر سامہ, کوئکلی مجھے بتائیے گا, بلکہ پبلک کو بتائیے گا کہ آپ نے ذہنی امراض کا ذکر تو کر دیا. ذہنی امراض ہمارے جسمانی امراض کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں ہمیں. وہ کون کون سے ایسے امراض ہیں جسمانی جو ذہنی امراض سے نکل رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو ڈائریکٹلی بھی لنکڈ ہے, جن کو ہم سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں, جس میں پاکستان میں کوئی خاتون مجھے آ کے یہ نہیں کہتی میرا موڈ ڈپریس ہے. اس کے ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں جی؟ میرے پٹھے کھنچے رہتے ہیں, سینے پہ بوجھ رہتا ہے, پیٹ میں گیس کا غبار اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پھر پیشنٹس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جس طرح اسٹریس فزیکل فارم میں آتا ہے, آپ کوئی بری خبر سنتے ہیں تو آپ کی بھوک اٹھ جاتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اسی طرح جب اسٹریس انبیریبل ہوتا ہے اور وہ ٹھیک راستے سے نکلتا نہیں ہے تو وہ فزیکل فارمز میں آتا ہے. آپ کو ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہو جائے گی, سیکشول ڈسفنکشن ہو جائے گا, آپ کے کندھے درد کریں گے, آپ کو پورے جسم میں ایکس اینڈ پینز ہوں گی, آپ کو لگے گا آپ کا دم گھٹنے والا ہے, بار بار واش روم جانا پڑے گا.
پھر ایسے پیشنٹس جو ہے اگین سیلف ہارم کی میں نے بات کی، ایڈکشن کی بات کی، یہ اس کی طرف پرون ہوتے ہیں. تو اگین مجھے لگتا ہے کارڈیوواسکولر ڈیزیز ڈاکٹر صاحب جو وہ اگین وہ ایک اور چیز ہے کہ جو اسٹریس ہے جب وہ کنٹرول نہیں ہوتا، مینیج نہیں ہوتا، تو وہ آپ کے دل کو، آپ کے لنگس کو، آپ کی اسکن کو، پیشنٹ آتے ہیں انٹریکٹیبل ایچنگ ہوتی ہے، یہ خارش نہیں ہے، اسٹریس بیسڈ ہے. آپ کے انزائمز ریز کر جاتے ہیں لیور کے، آپ کے کڈنیز خراب ہو جاتے ہیں. سر سے پاؤں تک جو ان ریزالوڈ اسٹریس ہے، ان مینیج اسٹریس ہے، وہ آپ کو سر سے پاؤں تک آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کے طور پہ تباہ کر رہا ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ذہنی صحت کتنی ضروری ہے جسمانی صحت کے لیے. اور یہاں پہ میں دوبارہ ایک بات آخری، کیونکہ پروگرام شاید ہم کلوز کی طرف جا رہے ہیں، کہ ہمیں ایک روشن سائڈ بھی دکھانی ہے. ابھی بھی سب کچھ بہت برا نہیں ہو رہا. جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ کہہ سکتے ہیں 2 مہینے پہلے کہ عالمی منڈی میں پٹرول مہنگا اس لیے ہو رہا ہے، اور آدھے آج کہہ سکتے ہیں، تو یہ دونوں مل کے بھی یہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح سر نے اور آپ نے بھی بات کی 75 سال سے چل رہا ہے، تو میں صرف اس پہ اینڈ کروں گا. وہ قیامتیں جو گزر گئیں تھیں امانتیں کئی سال کی، ہے منیر صبح سفر نئی، گئی بات شب کے ملال کی. تو ایک روشن سائڈ بھی دکھائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے. بہترین. سر پروگرام کے ہم آخر میں جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ قوم کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، ذہنی صحت کے لیے مختصراً 1 منٹ میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں قوم کو؟ سنیں جی، مثبت سوچ رکھیں، اور یہ مثبت سوچ آئے گی ایمان سے. ایمان ہوگا آپ پر امید ہوں گے، آپ خواب دیکھیں گے تو پھر اس کی تعبیر کے لیے مصروف ہو جائیں گے اور فضولیات سے بچیں گے. ذمہ داری لینا آپ کا فرض ہے. اگر آپ کسی کو الزام دے رہے ہیں تو آپ ذمہ داری سے فرار پا رہے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کو یہ موقع اللہ نے دیا ہے. اس زندگی کو خوبصورت بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. دشواری جتنی بھی ہو وہ آپ کو اس کے یا تو قریب لے جائے گی یا آپ اس سے دور جائیں گے. اس کے قریب آ جائے، طاقت ملے گی، اور آپ نہ صرف اپنی لیکن اپنے معاشرے میں اچھائی لانے کا سبب بنیں گے. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہمارے دونوں ماہرین نے بہت ہی زبردست گفتگو کی، بہت دلچسپ موضوعات کو انہوں نے ٹچ کیا، اور اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ذہنی طور پر اور دوسرے جو ملکی حالات ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بہتر ہوں اور ذہنی صحت بھی امپروو ہو. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.